بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح العلوم اول درس نمبر 68 میں مکروہات تخلی کی گفتگو ہو رہی ہے، اور اس میں جو موضوعات زیر بحث آئے ہیں وہ دیگر مقامات جہاں تخلی مکروہ ہے، حشرات الارض کے بلوں میں پیشاب کرنا اور تخلی کے وقت مسواک کرنا، باتیں کرنا اور کھانا پینا، یہ سب وہ مکروہات ہیں جن کی گفتگو اس درس میں ہوگی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَفَيْءِ النُّزَّالِ وَهُوَ مَوْضِعُ الظِّلِّ الْمُعَدُّ لِنُزُولِهِمْ أَوْ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهُ كَالْمَحَلِّ الَّذِي يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ أَوْ يَنْزِلُونَ بِهِ مِنْ فَاءَ يَفِيءُ إِذَا رَجَعَ۔ یہ فَيْءِ النُّزَّالِ یعنی فیء پڑا ہے، یہ جو اسم ہے اس کو مجرور پڑا ہے، چونکہ یہ سابقہ جو مقامات جن میں تخلی مکروہ ہوتی ہے ان پر حرف جر داخل تھا، اور یہ ان مقامات پر عطف ہے۔ اصل میں تھا یکرہ الحدث فی فیء النزال، یعنی بول و براز کرنا نزال کے لوٹنے کی جگہ پر۔ یہ جو نزال ہوتے ہیں اترنے والوں کے معنی میں ہے، جمع و نازل، یہ نازل کی جمع ہے نزال۔ اور فیء نزال سے کیا مراد ہے؟ وہ مقامات جو کہ قافلہ والوں کے اترنے کی جگہ ہے۔ نزال یہ طلاب کے وزن پہ ہے، نازل کی جمع ہے یعنی اترنے والے، اور فاء یفیء سے ہے، جیسا کہ آخر میں شہید ثانی نے خود بتایا ہے، من فاء یفیء اذا رجع، یعنی فاء یفیء یا راجع یرجع کے معنی میں ہے، یعنی لوٹنے والا۔ تو مسافرین اور قافلہ والوں کے اترنے کی جو جگہ ہوتی ہے اور ان کے لوٹنے کی جگہ ہوتی ہے، اس جگہ پر جا کے بول و براز کرنا یا نجاست وہاں پر پھیلانا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ مکروہ ہے۔ تو فے کے دو معنی ہیں، پہلا ہے رجوع کے معنی میں، فاء زید یعنی راجع زید، اور دوسرا ہے سایہ کے معنی میں۔ اس میں بھی رجوع کا معنی پایا جاتا ہے، کیونکہ فے اس سایہ کو کہتے ہیں جو زوال کے بعد مغرب سے مشرق کی طرف واپس لوٹ آتا ہے۔ تو یہاں پر ممکن ہے کہ فے کا دوسرا معنی ہو فقط سایہ، یعنی سایہ والی جگہوں پر تخلی کرنا یہ مکروہ ہے، چونکہ وہاں پر مسافر وغیرہ آ کر اترتے ہیں اور پڑاؤ کرتے ہیں۔ اور ممکن ہے کہ فے کا پہلا معنی ہو یعنی رجوع مراد ہو، لہٰذا فیء النزال کا معنی ہوگا لوگوں کے اترنے کی جگہ، خواہ سایہ ہو یا نہ ہو۔ اس طرح اس مقام سے جا کر واپس آنا بھی اس دوسرے معنی میں شرط نہیں ہے۔ تو شہید ثانی اس کا کیا معنی فرماتے ہیں؟ وَهُوَ مَوْضِعُ الظِّلِّ الْمُعَدُّ لِنُزُولِهِمْ، وہ سایہ دار جگہ ہوتی ہے جو لوگوں کے اترنے کے لیے بنائی جاتی ہے، قافلوں کے ٹھہرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ تو یہ پہلا معنی وہی فے کا سایہ والا معنی مراد دیا ہے، اور نزال وہی قافلہ والے لوگ مسافرین کے اترنے کے لیے بنائی گئی ہوتی ہے۔ او ما ہوا اعم من ہو، یا پھر اس سایہ والی جگہ کے عام اس کو لیا جائے، یعنی سایہ والی جگہ بھی شامل ہو اور اس کے علاوہ بھی جو جگہیں لوگوں کے لیے اترنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، استراحت کے لیے بنائی جاتی ہیں،
ان کو بھی شامل ہے۔ کل محل الذی یرجعون الیہ، جیسے وہ مقامات جس کی طرف وہ پلٹتے ہیں، وینزلون بہ، اور وہاں پر اترتے ہیں۔ تو ان دونوں اور ان ساری جگہوں کو یہاں پر مسافرین ٹھہرتے ہیں، النزال کہا جا سکتا ہے۔ ایسی جگہوں پر تخلی کرنا، بول و براز کرنا مکروہ ہے۔ ایک اور مقام جہاں پر تخلی مکروہ ہے وہ ہے والجحرۃ، یعنی یکرہ الحدث فی الجحرۃ، یہ اسی مقامات پہ عطف ہے۔ بکسر الجیم ففتح الحاء والراء المہملتین، سب سے پہلے اس لفظ کو ٹھیک طرح پڑھیں۔ بکسر الجیم، جحرہ، ہا اور را کے اوپر فتح دیں، الجحرہ پڑھیں، اور مہملتین، ہا اور را، خا اور زا اس کو نہیں پڑھنا، مہمل یعنی نقطہ نہ ہو۔ تو یہ جو جحرہ ہے، جمع جحرن، یہ جحرن کی جمع ہے، بالضم فالسکون، اس کی جیم پر پیش ہے، پھر سکون ہے، جازم ہے۔ تو یہ جو جحرن کی جمع ہوتی ہے جحرہ، خود کیا ہوتے ہیں؟ وَهِيَ بُيُوتُ الْحُشَّارِ، یہ حشرات الارض کے مثلا بل ہوتے ہیں، ان کے رہنے کی جگہیں ہوتی ہیں۔ حشار اس کو کہیں گے، حشرہ کی جمع ہے، حشار نہیں پڑھیں گے چونکہ اس سے پھر یہ صیغہ نہیں بنتا۔ بیوت الحشار یا حشار یعنی حشرات الارض کے بل ہیں، سوراخ ہیں جو زمین کے اندر وہ بناتے ہیں اور اس کے اندر رہتے ہیں۔ تو اگر انسان حشرات الارض کے بلوں کے اندر جا کے یا اس کے اوپر بیٹھ کر پیشاب کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اچانک نیچے سے کوئی سانپ نکل آئے، کوئی بچھو نکل آئے، کوئی ایسی چیز نکل آئے جو انسان کو ڈس لے، تو یہ اس کے لیے ضرر رساں ہو سکتا ہے۔ خود ان کے لیے بھی بعض اوقات ضرر رساں ہو سکتا ہے، حشرات کو بھی اذیت ہو سکتی ہے۔ وَالسِّوَاكُ حَالَتَهُ رُوِيَ أَنَّهُ يُورِثُ بخرا، اور تخلی کے وقت مسواک کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے، اور روایت میں آیا ہے کہ اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے منہ کے اندر۔ رویہ روایت ہے، منقول ہے، انہو کہ مسواک کرنا حالت تخلی میں یورثو پیدا کرتا ہے، سبب بنتا ہے، علت بنتا ہے، البخرا مفعول بہی ہو گیا اس کا، البخر یعنی منہ کے اندر جو بدبو ہوتی ہے اس کے پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے۔ مسواک کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ مثلا اس کی بدبو ختم ہو اور جو ہے نا جی اس کے بہت سارے فوائد پیدا ہوں، لیکن اگر حالت تخلی میں ایسا کرے گا تو الٹا اس سے بخر منہ کی بدبو پیدا ہوگی۔ تو ایک مرتبہ ان دو چیزوں کی، چند چیزوں کی دیکھ لیتے ہیں جو اسباب ہیں۔ تو اس کا روایت ہے ابراہیم بن ابی زیاد کرخی کہ امام صادق علیہ السلام سے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث ملعون من فعلہن، تین ایسے ہیں جو ان کاموں کو انجام دے تو اس پر لعنت کی جاتی ہے۔ یہ فیء النزال سے مربوط ہے۔ المتغوط فی ظل النزال، ہاں جی، مسافرین کے سائے کی جگہ پر خانہ بیٹھنا، یہ ایسا کام ہے کہ اس پر لعنت کی گئی ہے اس کے کرنے والے پر۔ والمانع الماء المنتاب، عمومی پانی کو منع کرنے والا، اس کے اوپر قبضہ کرنے والا۔ وساد الطریق المسلوک، اور شارع عام کو روکنے والا۔
اور علی بن ابراہیم کی خبر میں ہے اجتنب افنیت المساجد شطوط الانہار مساقط الثمار منازل النزال، مسجدوں کے صحن میں اور نہر کے راستوں میں اور پھلوں کے گرنے کی جگہوں پر اور مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ پر اگر کوئی مول و براز کرتا ہے تو یہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور مرفوع علی بن ابراہیم میں جو گفتگو ہے امام کاظم علیہ السلام کے ساتھ ابو حنیفہ صاحب کی، تو اس میں بھی مساقط الثمار کا لفظ آیا تھا۔ وہ ظاہراً پہلے مورد کے ساتھ خاص ہے جو سابقہ درس میں گزر چکا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جحر کی جمع ہوتی ہے جحرا، یہ حیوانات اور حشرات الارض کے بلیں ہوتی ہیں، اور اس میں روایت ہے عامہ نے نقل کی ہے نہن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یبال فی الجحر، نبی اکرم نے منع فرمایا کہ بلوں کے اندر پیشاب کرنے سے۔ تو یہ جو ہے نا حشرات الارض کی بلوں میں کراہت پہ دلالت کرتی ہے۔ اور مسواک تخلی کی حالت میں یہ مکروہ تھا۔ حسن بن اشیم کی روایت ہے السواک فی الخلاء یورث البخر، کہ خلا کے اندر مسواک کرنا یہ بدبو دہن کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ وہ مقامات ہیں جو مکروہات تخلی میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک اور مورد جو مکروہات میں سے وَالْكَلَامُ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، اور تخلی کے وقت باتیں کرنا یہ بھی مکروہ ہے، مگر یہ کہ ذکر خدا کیا جائے، جو کہ منقول دعائیں وغیرہ تھی ان کو پڑھا جائے تو وہ مکروہ نہیں تھا۔ اس کے لیے جو دلیل ہے وہ روایات ہیں۔ ایک تو حسن صفوان امام رضا علیہ السلام سے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجیب الرجل آخر وهو علی الغائط او یکلمہ حتی یفرغ، نبی اکرم نے منع فرمایا تھا کہ کوئی شخص دوسرے کو حالت تخلی میں جواب دے یا اس سے باتیں کرے حتیٰ کہ اس سے فارغ ہو کے آ جائے، پھر باتیں کرے اور پھر جو ہے نا جی یہ سارے مسائل دنیاوی باتیں کرے۔ ابو بصیر کی روایت لا تتکلم علی الخلا فإن من تکلم علی الخلا لم تقضى له حاجہ، بیت الخلا میں باتیں نہ کرو، جو اس حالت میں باتیں کرتا ہے تو اس کی حاجت اور ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ جس کام کے لیے وہ باتیں کر رہا ہے وہ اس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اور اس سے ذکر خدا کا استثناء ہے کہ حلبی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے لا بأس بذکر اللہ وانت تبول فإن ذکر اللہ حسن علی کل حال، حالت تخلی میں ذکر خدا جائز ہے کہ وہ ہر حالت میں بہتر ہے، اسی لیے تو اس حالت میں دعائیں منقول ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ صحیح ابو حمزہ سمالی امام باقر علیہ السلام سے مکتوب فی التوراۃ التي لم تغیر ان موسیٰ سأل ربہ فقال الہی انہ یاتی علی مجالس اعزک واجلک اعزک واجلک ان اذکرک فیہا، اس تورات میں ہے کہ جو بدلی نہیں گئی کہ حضرت موسیٰ نبی نے اپنے رب سے سوال کیا خدایا کچھ ایسی بھی محافل اور مجالس اوقات مجھ پر گزرتے ہیں کہ اعزک و اجلک، کہ میں تمہیں اس سے عزیز تر سمجھتا ہوں اور اس سے عظیم تر سمجھتا ہوں، ان اذکرک فیہا، کہ اس میں تیرا نام لوں۔ فقال یا موسیٰ ان ذکری حسن علی کل حال، میرا ذکر تو ہر حال میں بہتر ہوتا ہے، آپ
کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی مجلس ہو تو وہاں پر میرا ذکر کرنے سے نہ شرمائیں، نہ حیا کریں۔ اور دوسرے بھی کچھ موارد ہیں جو بعد میں ذکر ہوتے ہیں۔ وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَحَانَةِ وَلِلْخَبَرِ، اور تخلی کی حالت میں کھانا پینا بھی مکروہ ہے جناب، لما فیہ من المحانت، چونکہ اس میں پستی نفس اور ذلت پائی جاتی ہے کہ انسان اتنا وہ پست فطرت ہے اور ذلیل ہو گیا ہے کہ کھانا پینا جو بڑے اہتمام سے ہونا چاہیے اس کو وہ کیا کر رہا ہے جناب، حالت تخلی میں انجام دے رہا ہے۔ وَلِلْخَبَرِ، اور اس کے بارے میں روایت بھی موجود ہے کہ حالت تخلی میں کھانا پینا مکروہ ہے۔ تو جب دو دلیلیں موجود ہیں، روایت بھی ہے اور اس طرح کی ایکٹنگ سے وہ پستی اور ذلت بھی ظاہر ہوتی ہے، تو اس کو مکروہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں نے بڑا اچھا سنایا کہ انہیں سگریٹ وغیرہ کا شوق ہوتا تھا، تو اب مہذب لوگوں میں وہ نہیں پیتے تھے جناب، تو اس وقت وہ بیت الخلاء کے اندر جا کے سگریٹ پیتے تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم نے غور کیا کہ یار کتنی پستی اور ذلت ہے کہ ہم ایک ایسے کام کو انتخاب کر چکے ہیں جو ہمیں ادھر مثلا تخلی کے وقت کرنا پڑتا ہے۔ تو قسم کھائی اور عہد کیا خدا کے ساتھ کہ آئندہ یہ کام نہیں کریں گے۔ اچھا جی، محقق ہلی نے صاحب شرائع الاسلام جو ہے معتبر میں اس کی یہی دلیل دی ہے کہ اس میں پستی اور ذلت پائی جاتی ہے۔ فرمایا انما کرہ الاکل والشرب لما یتضمن من الاستقذار الدال علی محانۃ النفس، تخلی کے وقت کھانا پینا اس وجہ سے مکروہ ہے کہ اس میں قذارت اور نجاست پائی جاتی ہے جس سے نفس کی پستی ظاہر ہوتی ہے۔ اور مرفوع صدوق میں ہے امام باقر علیہ السلام بیت الخلاء میں گئے، فوجد لقمۃ خبز من القذر فاخذها وغسلها ودفعها الى مملوک معه، تو وہاں پر روٹی کا ایک ٹکڑا پایا، اسے لیا اور اسے دھویا اور اپنے غلام کو دیا۔ فقال تکون معک لآکلها اذا خرجت، یہ اپنے پاس رکھو تاکہ میں کھا لوں گا جب باہر آتا ہوں۔ جب واپس آئے تو مملوک سے کہا این اللقمہ، وہ لقمہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اکلتھا یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول میں نے وہ کھا لیا ہے۔ فرمایا انہا ما استقرت فی جوف احد الا وجبت لہ الجنہ، یہ جس شخص کے بطن میں جائے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ فاذهب انت حر فانی اکرہ ان استخدم رجلا من اہل الجنہ، جاؤ تم آزاد ہو کہ میں پسند نہیں کرتا کہ ایک جنتی کو خدمت پہ لگاؤں اور اس کو غلامی میں رکھوں۔ اسی طرح کی روایت عیون اخبار میں بھی ہے، امام سجاد علیہ السلام سے بیان ہے، اسی طرح کے اس کے ماتن ہے۔ تو استدلال یہ ہے کہ واپس آ کر کھانے کو جو ذکر کیا ہے مولا نے، اس سے سمجھا جاتا ہے کہ اس حالت میں کھانا مکروہ تھا۔ اور اسی طرح ایک روایت اور بھی ہے کہ اس سے جو توہین لازم آتی ہے یا پستی لازم آتی ہے، کچھ لوگ کثرت رزق کی وجہ سے گاجروں کی توہینیں کرتے تھے اور ان کے ساتھ تخلی کرنے لگے تھے، تو ان کو قحط کا عذاب آیا اور بعد میں اتنی مصیبتیں اور مجبوریاں پڑیں کہ انہی کو کبھی دو کہ کبھی ویسے وہ مجبور ہوئے اس کو استعمال کرنے پر۔ تو رزق خدا کی اس طرح جناب علی
نہیں ہونی چاہیے کہ انسان اس کو تخلی کے وقت جا کے کھائے، اس کو بڑے اہتمام سے شکر خدا کے ساتھ بسم اللہ کر کے استعمال کرنا چاہیے۔ آخری بات کہ والکلام الا بذکر اللہ تعالی جو ہے، اس میں الکلام تو متن میں ہے، الا بذکر اللہ بھی جو ہے بہت سے جو مخطوطے ہیں، خطی نسخے ہیں اور مطبوعہ ہیں، ان میں یہ ماتن میں نہیں ہے، اور الا بذکر اللہ بعض میں کیا ہے جناب ماتن میں بھی داخل کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس نسخہ کے مطابق یہ اس میں داخل ہے، بعض میں اس میں داخل نہیں ہے۔